بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ، محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر۔ سرکار حضرت امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں محمد بن اسحاق یہ کہتا ہے کہ اہل مدینہ جو ہیں وہ زندگی گزار رہے تھے اور ان کے کھانے پینے کی اشیاء کہاں سے آتی تھی، ان کی معیشت کیسے چلتی تھی، یہ ان کو پتہ تک نہیں تھا۔ لیکن جب مولا امام سجاد کی شہادت واقع ہوئی اور ان کا وہ سلسلہ چند دن کے لیے بند ہوا تو انہیں پتہ چلا کہ زین العابدین وہ ہستی ہیں کہ جو ان کے لیے ان کی معیشت کا بندوبست کیا کرتے ہیں۔ کال ایک لے لیتا ہوں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یزدانی صاحب، اور میرے سادات بھائیوں کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محمد علی صاحب۔ جی ہاں جی، محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سر۔ جناب علی، میں نے دیکھی، ساری ڈاکومنٹری دیکھی ہے، امام خمینی صاحب کی دیکھی ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ وہ انقلاب کا میسج ہم تک اپنا دیا ہے کہ کس طرح انقلاب آ سکتا ہے۔ لیکن اس وقت علماء دین کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اس وقت جو ہم نے تیاری کرنی ہے انقلاب کی، وہ ہے لاسٹ اور آخری انقلاب، جس کے اندر پورے ورلڈ میں جو ہم نے انقلاب کی کال کرنی ہے، اس کے اندر یہ یو این اے وغیرہ، یہ سپر پاور ساری کی ساری اس کو ملینیٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سوچیں کہ پاکستان میں یا کسی ایڈویژنل کنٹری کا ہم سوچ کے بیٹھ جائیں کہ یہاں پہ ہم انقلاب لے آئیں، اس کے اوپر جزانی صاحب آج سے کاٹا مار دیں، اور پوری امت کا، پوری جو ورلڈ کی جو ہیومن ہے، اس کا ایک ہی اینتھم ہوگا۔ وہ اینتھم آپ کو سب کو پتہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ ہے پوری ورلڈ کا، اور اس کے اوپر کام کریں، ہم بنیادیں رکھ دیں۔ اللہ کوئی دوسری قوم بھیج دے گا، ہماری نسلیں آ جائیں گی، لیکن ہم نے اس کی بنیاد رکھنی ہے، اور یہ سادات کی سب سے امپورٹنٹ اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے، جو سادات میں علماء دین ہے۔ تو یہ اپنی ڈیوٹی کو سمجھیں، اور میری زندگی تک میں تو اپنی آواز اٹھاتا رہوں گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے کہ اے رب، کہ میں نے تو جتنی میری ہمت تھی میں نے کام کر دیا۔ علماء دین کے پاس آتے تھے، مسجدیں بھری ہوتی تھیں، ماشاءاللہ امام بارگاہیں بھری ہوتی تھی، یہ اب ان کی ڈیوٹی تھی، میں نے ان تک میری آواز پہنچا دی ہے۔ تو جہاں تک میری خدمت ہوگی میں حاضر ہوں آپ کے لیے جان دینے کے لیے، اور دنیا کا آخری انقلاب کی تیاری کرے۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی قبلہ۔ قبل اس کے کہ میں سوالات کروں، ایک آدھ سوالات ہیں، ان کا جواب جو ہے وہ پہلے ہو جائے اور پھر بعد میں پھر دوبارہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو وہی ایک ہمارے برادر اہل سنت تشریف لائے تھے، ان کے حوالے سے تو میں ہی گزارش کروں گا کہ وہ ایک تو یہ کہ ان کے جب کال آئی تو سارے برادران اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم علیہ السلام جو ہے وہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، اور باقی ہستیاں جو ہیں ان کے لیے رضوان اللہ علیہ جو یا دوسرے الفاظ اہل بیت اطہار کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے علیہ السلام کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ امام خمینی کے لیے کبھی ہم نے علیہ السلام کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، اور بات اگرچہ انہوں نے بڑے اچھے انداز سے کی، بہت اچھی بات انہوں نے کی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں بھی ضرورت ہے اس بات کی۔ ہم یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی بھی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی صحابی کی توہین جو ہے وہ نہیں کرتے، یہ غلط فہمیاں بعض اوقات پھیلا دی جاتی ہیں۔ ہاں البتہ تاریخی حقائق کچھ ایسے ضرور موجود ہیں کہ جن کا ذکر بسا اوقات کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور وہ کیا جاتا ہے، اور وہ چیزیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ وہ تاریخ میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے آپس کے معاملات کیسے، کس طرح اور کس انداز سے ہوئے، وہ آج کے معاملات نہیں ہیں، وہ اسی دور کے معاملات ہیں، اور اسی دور میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہوئی تھیں۔ صحابہ نے صحابہ کو مارا بھی، صحابہ نے صحابہ کو سب و شتم بھی کیا، صحابہ نے صحابہ کے ساتھ جنگیں بھی لڑی، قتل بھی ہوئے، جن کو عمومی طور پہ صحابہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ٹی ویوں پہ بسا اوقات ان تاریخی حقائق کا ذکر ضرور ہو جاتا ہے، ورنہ ہم کبھی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی توہین جو ہے وہ نہیں کرتے۔ امام خمینی چاہتے تھے کہ انقلاب کو صادر کریں، ایران سے باہر جو ہے وہ انقلاب کو صادر کریں، کیوں نہیں کیا گیا؟
البتہ جو پہلے والے کالر نے بھی کہا کہ پاکستان میں شیعہ سنی اتحاد اتفاق سے ہی بات ہوگی، اس پر ہم ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ جس میں تقریباً 90% مسلمان ہیں، تو ظاہر ہے کہ سنی بھائی اور شیعہ بھائی جو مل کے ہی اگر کسی بات پر جمع ہوں گے تو وہی پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی تنہا کہے کہ میں لے کے آؤں انقلاب، وہ مشکل ہے پاکستان میں۔ تو بہرحال اتحاد بہت ضروری ہے، اس لیے امام خمینی ہمیشہ اتحاد بین المسلمین پر زور دیتے تھے، اور انہوں نے ہفتہ وحدت بھی رسول پاک کی ولادت باسعادت کے مبارک موقع پر قرار دیا، اور وہ ہمیشہ وحدت کے علمبردار تھے۔ تو یہ جو بات صادر کرنے والی بات ہے، تو ظاہر ہے کہ امام خمینی نے یہ تو تھوڑی کہا تھا کہ ہم اپنی فوجیں بھیج کے دوسرے ملکوں پر قبضہ کر کے وہاں پر انقلاب اسلامی ایران کو لائیں گے، ایسی بات تو تھی نہیں۔ یہ تو ایک نظریاتی ہے، نظریاتی بات میسج تھا، اور وہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ ہی رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ علاقے کی جو مشرق وسطیٰ کی خصوصاً حکومتیں ہیں، ان کا آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح ان میں رد و بدل ہوا ہے، ہو رہا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ صدام رفت نہیں ہے، اور صدام جو ہے وہ چلا گیا، اس کی جگہ پہ دوسری حکومت آ گئی۔ اس طرح مصر میں آ گئی ہے، تیونس میں آ گئی ہے، اور بحرین میں 4 سال ہو گئے ہیں لوگ سڑکوں پر ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو چینجنگ ہو رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ جب ایک انقلاب آتا ہے تو اس کو سنبھالنے کے لیے بھی پیچھے ایک ٹیم اور وہ پیچھے لوگ ہونا چاہیے۔ وإلا جس طرح مصر میں آیا انقلاب آیا، لیکن وہاں پر جو فوج ہے وہ قبضہ کر گئی، اور آپ وہ دیکھیں ووٹ بھی نہیں پڑ رہے تھے، 3 دن تک انہوں نے لے گئے، جی آج نہیں پڑے، 5% پڑے، 10% پڑے۔ تو جس ملک میں 67% لوگ ووٹ ہی نہ ڈالیں اور 30% ووٹ ڈالیں، اور اس میں سے کتنے اس کو جو صدر کھڑا تھا مصر میں، تو بات یہ ہے کہ چونکہ قوتیں اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں، اور طاغوت جو ہے وہ اب جو ایران میں تجربہ ہو چکا ہے، اس جیسا انقلاب کسی اور ملک میں وہ لانے نہیں دیں گے۔ لہٰذا اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں معجزہ ہے کہ بھئی ہو گیا۔ اور حالانکہ امام خمینی کو جس وقت فرانس سے لے جا رہے تھے، ایران جانے کے لیے جا رہے تھے، تو اس وقت بھی کہا گیا کہ اس جہاز کو ہی اڑا دیا جائے، اور بہت سارے لوگ صحافی تیار تھے کہ ساتھ جائیں، تو بہت سارے رہ گئے پھر کہ نہیں بھی کوئی پتہ نہیں کہ یہ طیارہ نہ اڑا دیں۔ تو لہٰذا یہ تو خداوند عالم کی توفیقات جو ہوتی ہیں کہ شخصیت کو، اور اللہ ان کے ساتھ ہو تو کامیاب ہو جاتی ہے بات۔ وإلا آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں پچھلے 30-35 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا، تو کتنے ان کو چانس ملے، موقع ملے، لیکن آپس کی وہ اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، وہ ویژن نہیں ہے، وہ قیادت نہیں ہے۔ تو اس لیے اب وہ دیکھیں کہ وہ ملا بنیادی سوال جو تھا کہ صادر کیا جائے، وہ اس سے مراد بھی لوگوں نے غلط سمجھی۔ صادر سے مراد یہ نہیں تھا کہ فوج لے کے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا جائے گا۔ صادر سے مراد فکری صادر تھا، مراد یہ تھا کہ وہ سوچ اور میسج تھا کہ دیکھیں دین کے نام پہ ہم نے حکومت قائم کی ہے، اور تم بھی اپنے ملکوں میں کر سکتے ہو، اور یہ بیداری اپنے ملکوں میں تم بھی کر سکتے ہو۔ نمونہ ایک پیش کیا، وہ فکر جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور پھیل رہی ہے، اور پوری دنیا میں وہ فکر پہنچی ہے۔ صادر انقلاب جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب تو وہاں کی قومیں جو ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے پیدا کرتے ہیں، اور اپنی لیڈرشپ جو قوم دنیا میں ہے جس علاقے میں، بلکہ بہت زیادہ اب اس بات کی طرف متوجہ بھی ہیں کہ میں خمینی بن جاؤں، میں خمینی بن جاؤں۔ بڑے بڑے لوگ اٹھ رہے ہیں اور انقلاب کی باتیں کر کے خمینی بننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یہ وہی امام خمینی کے میسج کے پہنچنے کی دلیل ہے کہ جو صادر ہوا۔ آپ سے سوال قبلہ محمد علی صاحب اپنی ایک سوچ کے حامل ہیں، کثرت سے وہ مطلب کال کرتے ہیں، انقلاب آخری کی تیاری کر رہے ہیں، بڑی ہر چیز میڈیا میٹ کر دیں اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے۔ یہ ان کی اپنی تھی، اور خاص طور پہ سادات ان کی ذاتی رائے ہے ان کی، اور سادات کو خطاب ہے ان کو کہ سادات کو سمجھنا چاہیے، اور بالآخر سادات ہی کو انقلاب لانا ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں ابھی بات ہوئی ہے، بنیادی طور پہ نہ پیغمبر کا مقصد تھا میڈیا میٹ کرنا، تحت تیگ کرنا، تلوار اٹھانا اور ہر چیز کو ختم کر دینا۔ بنیادی طور پر وہی شعور کی بیداری جو ہے، اور وہ شعور کی بیداری میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر حالات پیدا ہو رہے ہیں، دنیا کی ساری اقوام منتظر ہیں کہ دنیا کے حالات میں تبدیلی آئے، نیا کوئی نظام آئے، نئی کوئی لیڈرشپ آئے، اور وہ آخری انسان جو دنیا کو، ظاہر ہے کہ تمام تر ادیان ابراہیمی تو قائل ہیں، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق ایک منجی آئے گا، ایک سیویئر آئے گا، اور آ کر دنیا کے اندر
جتنا ظلم و ستم ہے اس کو ختم کرے گا. اس کے لیے ہمیں جو تیاری کرنی ہے وہی بنیادی طور پہ شعور ہے. لوگوں کو مظلومیت کس سطح کی ہونی چاہیے, ظلم کے خلاف آواز کیسے اٹھائی جا سکتی ہے, دین کے بنیادی اہداف کیا ہیں, دین کے بنیادی مقاصد کیا ہیں, اور وہ ہستی جو آئے گی اس کا تعارف اور اس کے لیے ایک زمین ہموار کرنی ہے. نہ یہ کہ اس کے لیے کوئی فوجی کارروائی کرنی پڑے گی اور جا کے میرا مطلب ہے ملیا میٹ کرنا پڑے گا. ایسا نہیں, ہرگز ظاہراً ایسا نہیں ہے کہ یہ ادارے ختم ہو جائیں گے, یہ مثلا بینکنگ کا نظام ختم ہو جائے گا, دنیا کے اندر کوئی ٹیکنالوجی نہیں رہے گی, ایسا نہیں ہے. بنیادی طور پہ وہی قلبی, فکری, ذہنی تغیر اور انقلاب کی ضرورت ہے. دنیا کو دین کی حقیقت سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دین تمہاری نجات کے لیے آیا ہے, دین تمہاری بہتری کے لیے آیا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا انقلاب ہے کہ دیکھو دین کی بنیاد پہ ایک شمع جلی تھی اور آج پوری دنیا کی طاغوتی اور استعماری قوتوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا. اور پھر یہ جو انہوں نے فرمایا نا ہمیں بنیاد رکھنی چاہیے, ہم کون ہوتے ہیں بنیاد رکھنے والے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہی فرمایا وارسلہ رسولہ بالہدا ودین الحق بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تو لہٰذا دین وہ بنیاد رکھی گئی ہے, اور امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام جو آئیں گے تو وہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. ہمارا فریضہ وہی ہے کہ لوگوں تک صحیح میسج پہنچائیں اور اس امام کی معرفت کے لیے لوگوں کو آگاہی دیں. کے ظہور کے دور کے لیے اپنے آپ کی زمینہ سازی کرنا, لوگوں کو فکری طور پہ آمادہ کرنا, یہی بات تو امام خمینی نے بھی کہی تھی کہ یہ حکومت اصل میں امام زمانہ کی حکومت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے اصلی وارث کے حضور جو ہے وہ پیش کریں. یعنی مطلب یہ ایک تسلسل ہے, اور اس بیداری جو ہے اس کو ہر جگہ پہ, ہر قوم میں, اور مطلب اگر کافر بھی ہیں تو ان میں بھی ہم اپنے میسج اس انداز سے کہ جو مثبت انداز ہے اس کے ذریعے سے پیش کریں کہ بھائی اسلام ایک نظریہ دیتا ہے, اور وہ نظریہ یہ ہے, تمہارے پاس بھی نظریات ہیں. توحید کی طرف آؤ, وہ خالق مالک رب جو ہے اس کی اطاعت. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. آؤ ایک کلمہ وحدت پہ ہم اکٹھے ہو جائیں, اور وہ کلمہ وحدت توحید ہے. اس پہ اگر ہم سب کے سب اکٹھے ہو جائیں اور معاملات کو اس انداز سے آگے لے کے بڑھیں تو یقینی طور پہ بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے. بہرحال ایک عادلانہ نظام کا خواب ساری نوع بشر نے دیکھا ہوا ہے, دیکھ رہی ہے, دیکھا ہوا ہے. اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم اپنا نقطہ نظر پیش کریں کہ ہمارے پاس جو عادلانہ نظام ہے اس کی خصوصیات یہ ہیں. بلاخر جتنے ادیان ہیں, خصوصاً ادیان ابراہیمی, بلاخر ایک مسیحا کی انتظار میں ہیں. وہ مسیحا جو ہے وہ کون ہے؟ بہرحال تو وہ نظام جو آئے گا دنیا کے اندر, وہ اس نظام کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم اس زاویے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ایک مثال قائم کی ہے, مکتب اہل بیت علیہ السلام نے ایک مثال قائم کر دی ہے. دین کی بنیاد پہ ایک عادلانہ حکومت کا قیام رکھ دیا گیا ہے, اور اسی سلسلے کو ہم آگے لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لہٰذا در حقیقت اس وقت وہ کلمہ سوا جو ہے در حقیقت اس عادلانہ نظام کی طرف سفر ہے مختلف فیزز کے اندر. ان فیزز کو لیے دنیا کو ضرورت ہے تعارف کروایا جائے کہ اس عادلانہ نظام کی خصوصیات کیا ہیں. اس عادلانہ نظام کے اثرات بھی ہوئے ہیں. ابھی بہت تھوڑے عرصے میں اس عادلانہ نظام کا اثر یہ ہوا کہ بحرین کے لوگ جو ہیں وہ حقیقی اس نظریے سے متفق ہوئے, لبنان کے لوگ جو ہیں وہ اس نظریے سے متفق ہوئے, عراق کے لوگ جو ہیں وہ اس نظریے کے ساتھ متفق ہوئے, حتیٰ سعودی عرب میں بھی لوگ جو ہیں وہ اس نظریے سے متفق ہو کے مختلف جگہوں پہ, شام میں وہ لوگ جو ہیں وہ اس نظریے سے متفق ہوئے, اور پوری دنیا میں اس نظریے کے حامل افراد نے تحریکیں جو ہیں وہ وہاں پہ شروع ہوئیں, وہاں پہ وہ نظام جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر اس دور میں لوگ خوف زدہ بھی ہو گئے اس نظام سے, ورنہ پہلے تشیع اور شیعت جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کہ جناب ایک آزاداری کا مذہب ہے, ان کو رونے پیٹنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, اتنی ان کو آزادی دے دو. اور ہمارے ہاں
خود شیعت میں بھی یہ سوچ تھی. ہم پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں, پاکستان میں ہماری بزرگان جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جناب مجلس کی اجازت دے دیں, ہمیں رونے ماتم کی اجازت دے دیں, اس کے علاوہ یہ حکومت جو ہے وہ شجرہ ممنوع ہے. ہم حکومت کے معاملات میں جو ہم میں سے بھی جاتا تھا اس کو تان و تشنیع کیا جاتا تھا اور اس کو اچھا شخص نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ جناب حکومتوں میں چلا گیا ہے. اب امام خمینی کے اس انقلاب کے بعد پوری دنیا میں یہ بات بڑی واضح ہو کے ظاہر ہو گئی کہ حکومت کوئی شجرہ ممنوعہ نہیں, یہی متقیوں کا کام ہے, یہ جو ہے وہ علماء کا کام ہے, یہ حکومت اسلامی جو ہے وہ دینداروں کا کام ہے. پہلے دین یہ سمجھا جاتا تھا نہیں کہ جناب نماز پڑھیں, روزہ رکھیں اور مصلی پہ بیٹھ جائیں, یہ بندہ دیندار تھا, اور لوگ تعریفیں کرتے تھے کہ یہ بڑا دیندار آدمی ہے. اور جو سیاست میں جاتا تھا اس کے لیے جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک انسان نہیں ہے. لیکن اب اس دور میں امام خمینی کے انقلاب کے بعد پتہ چلا کہ سیاستدان بھی دیندار ہو سکتا ہے. بے دین سیاستدانوں کی وجہ سے سیاست بدنام نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ایسے سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں جو متقی ہوں, جو پرہیزگار ہوں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملکوں میں عام طور پہ دین کا نام لے کے بھی جو سیاست کرتے ہیں وہ بالآخر پھر جو ہے وہ انہی نہجوں پہ چلے جاتے ہیں. لیکن انقلاب اسلامیہ ایران نے ایسے افراد کی مثال بھی پیش کی, عملی طور پہ جو ہے وہ ثابت کیا. جی قبلہ کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی میں عرض کروں کہ امام خمینی نے دین اور سیاست کے اتحاد کو جس طرح سے اس ماڈرن دنیا میں پیش کیا ہے, واقعی کسی اور عالم دین نے اس طرح سے پیش نہیں کیا. اور ظاہر ہے کہ امام خمینی کی جو تعلیمات ہیں وہی سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیمات ہیں. تو امام خمینی رسول پاک اور اہل بیت اطہار کے حقیقی پیروکار اور وارث تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں پہنچتے ہی پہلی اسلامی ریاست کی تشکیل کر کے بتا دیا کہ اسلام جہاں انسان کے اپنے رب کے ساتھ رابطے اور بندگی پر زور دیتا ہے, وہاں انسانوں کے ساتھ رابطے اور ان کے معاملات پر بھی قوانین رکھتا ہے. چونکہ اسلام انسان کی دنیاوی زندگی, اخروی زندگی دونوں کے لیے بہبود اور فلاح کا پیغام لے کر آیا ہے. اسلام بندوں کے مادی اور معنوی حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے, اور یہ اس وقت تک بات پوری ہو نہیں سکتی جب تک کہ حکومت جو ہے وہ ہاتھ میں نہ ہو. حکومت اسلامی کی تشکیل کے بغیر کوئی قوانین پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں پاکستان میں آج کل بحث چلی جی اسلامی نظریاتی کونسل کی کیا حیثیت ہے. اگر وہ کوئی صحیح اسلامی قوانین کی وہ بتاتے بھی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں جی آپ کی تو حیثیت جو ایک مشورہ دینے والوں کی ہے, یہ تو اسلامی وہ جو نظام ہے وہ تو پارلیمنٹ کی مرضی ہے, نافذ کرے یا نہ کرے. تو جب تک حکومت ہاتھ میں نہ ہو اس وقت تک نئی اسلامی قوانین نافذ ہو سکتے. اور پھر اگر دین سیاست کے ساتھ نہ ہو تو پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے. جناب ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. کیا عرض کروں, بہرحال امام خمینی کی پہلودار شخصیت جو ہے وہ اس نے نہ فقط سیاست کے میدان میں انقلاب برپا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں فقہ کا میدان, علم اصول کا میدان, فلسفے کا میدان, اسی طرح جتنے علوم حوزوی ہیں اور جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے سے اصلاً آج کے زمانے میں اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی جو روش امام خمینی کی ہے, ضرورت ہے کہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ ہو کر اسی دین کی حقیقت کو سمجھا جائے جن کی بنیادیں جو امام خمینی جیسی شخصیات نے فراہم کی. بڑی نوازش قبلہ آپ کی پروگرام میں شامل ہوئے. قبلہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے. آج کا پروگرام بنیادی ہمارا ہدف اور مقصد امام خمینی کے حوالے سے تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی کی مذہبی جنہیں کہا جاتا ہے وہ خدمات تو اپنے طور پہ تھیں ہی, اس لیے کہ مجتہد مرجع وہ تو کام جو ہے وہ روٹین سے ہو ہی رہے تھے. امام خمینی نے جو کام کیا وہ یہی ہے کہ ایک حکومت اسلامی کا تصور دیا. نہ صرف یہ کہ تصور دیا بلکہ عملی طور پہ ایک اسلامی حکومت کیسے ہوتی ہے اور ایک اسلامی حکومت کو کیسے چلنا چاہیے اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ کائنات کے سامنے پیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی نے جو بہت بڑا کام کیا وہ یہ ہے کہ لوگوں کی فکری تربیت کی, اور فکری تربیت کرنے کے حوالے سے ایک تو بات انہوں نے یہ کہی کہ شرقی اور غربی لوگوں کے سہارے کی ضرورت نہیں بلکہ اسلام
جو ہے وہ ذریعہ بن سکتا ہے آپ کی نجات کا. اسلام آپ کے مسائل کا حل پیش کر سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اسلام کی طرف پوری کائنات کو متوجہ کیا کہ اسلام جو ہے وہ ذریعہ نجات بھی ہے اور اسلام جو ہے وہ مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. اور دوسرا وہ کہ جو شجرہ ممنوعہ آج تک سمجھا جا رہا تھا کہ جو مذہبی ہو وہ سیاست نہیں کر سکتا، اس بارے میں بھی امام خمینی نے پوری کائنات کو اس بات کی طرف متوجہ کیا، مسلمانوں کو بھی اس بات کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا کہ دین اور سیاست جدا جدا نہیں ہے. سیاست وہی سیاست ہے کہ جو دین کے تابع رہے. دین سے ہٹ کے کوئی سیاست نہیں ہوتی. اور یہی بات سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمائی تھی. سرکار نے فرمایا تھا جو کام میرا مخالف کرتا ہے وہ کام مجھے بھی آتے ہیں لیکن میرا دین مانے ہے. دین کی پرواہ نہ کر کے دنیا پہ حکومت کرنا، اس کا یہ مقصد علی کا نہیں ہو سکتا. علی کا مقصد یہ ہے کہ حکومت ہو تو ایسی حکومت ہو جو دین کے تابع ہو. امام خمینی نے بھی یہی کائنات کو بتایا کہ حکومت چاہتے ہیں لیکن ایسی حکومت کہ جو قرآن اور سنت کے تابع ہو، جو رسول اور خدا کے تابع ہو. اس حکومت کا نام اس وقت انقلاب اسلامی ایران ہے. محمد اصغر یزدانی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.